جب مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری بک لکھی تو پوری عیسائی دنیا میں شور مچ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کتاب میں سب سے اوپر کیوں لکھا گیا ہے، یعنی نمبر 1 پر۔ ایک مرتبہ مائیکل ایچ ہارٹ ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے پہنچے تو کچھ لڑکوں نے فوراً اس سے پوچھا کہ آپ خود بھی انگریز یعنی کرسچن ہو۔ اس وقت دنیا میں زیادہ کرسچن ہیں، مطلب عیسائی مذہب سب سے بڑا ہے، تو آپ نے محمد کا نام سب سے اوپر کیوں رکھا؟ مائیکل ایچ ہارٹ نے جواب دیا، میری تحقیق کے مطابق نمبر 1 کا حقدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر کیوں نہ لکھوں؟ جبکہ مسلمان اپنے اس نبی سے اپنی جان، مال اور خاندان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مطلب ہر چیز سے زیادہ۔ آپ مجھے اپنے نبی سے اتنی محبت تو کر کے دکھائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانیت کا واحد شخص ہے جس نے دنیاوی اور دینی لحاظ سے، زندگی اور موت کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامیابی سے رہنمائی فرمائی ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ says about Prophet Muhammad, peace be upon him, my choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. اگر ہم اس کتاب میں دیے گئے ٹاپ 5 موسٹ انفلوئنسرز کی بات کریں تو پہلے نمبر پر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پیغمبر اسلام، اللہ تعالیٰ کے نبی، آخری رسول، خاتم النبیین، سید المرسلین، سرکار دو جہاں، سردار دو جہاں، آقا دو جہاں، اللہ کے محبوب، رحمت للعالمین، رسول اللہ، امام الانبیاء۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سارے خطابات سے نوازا گیا ہے، جیسا کہ پروفٹ آف گاڈ، دی لاسٹ میسنجر، سوشل ریفارمر، ڈپلومیٹ، مرچنٹ، فلاسفر، اوریٹر، لیجسلیٹر، ملٹری لیڈر، ہیومنٹیرین اور فلینتھروپسٹ۔ مطلب اللہ کا نبی، آخری پیغمبر، اصلاح پسند، زمانہ شناس، واپاری، گیانی، ترجمان، قانون ساز، سپہ سالار، انسان دوست، ایثار پسند۔ دوسرے نمبر پر ہیں آئزیک نیوٹن۔ یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں مگر ان کی زندگی سے جینا نہیں سیکھا جا سکتا۔ تیسرے نمبر پر ہیں جیزس کرسٹ، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیزس کرسٹ کو جوانی میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ عبادت اور چرچ کو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد ان کے جانشین لوگوں نے شروع کیا تھا۔ انجیل یعنی بائبل کے اصل نسخے آج تک نہیں مل سکے، جبکہ ان کے جانشینوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو بائبل مانا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہیں گوتما بدھا۔ گوتم بدھ کو تمام عظیم ترین شخصیات میں چوتھے نمبر پر مانا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گوتم بدھ ایک بادشاہ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ بدھ بادشاہت کو چھوڑ کر سنیاسی بن گئے تھے۔ سنیاسی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بیوی بچوں سے دور گھر بار چھوڑ کر صرف دینی اور روحانی کام کرے۔ گوتم بدھ کو ایک مہان شخص تو مانا جا سکتا ہے مگر دنیاوی لحاظ سے اس کی عملی زندگی سے سیکھا نہیں جا سکتا۔ پانچویں نمبر پر ہیں کنفیوشس۔ یہ چائنا کے بہت پرانے فلاسفر ہیں، آج اس کی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ چھٹے نمبر پر ویسے تو پال کا نام آتا ہے مگر ہم یہودیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ موزز یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ کافی ریسرچز کے بعد پتہ چلا ہے کہ کوہ طور پہاڑ کس ملک میں ہے، 12 چشمے کہاں سے بہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں سے گزرے تھے، جبکہ جس زبان میں تورات نازل ہوئی تھی وہ زبان بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اس زبان کو اس وقت یہودی لوگوں نے ری ڈیزائن کیا ہے، تورات کے نسخے خود سے لکھے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اطاعت کے قابل کون، جس کی زندگی پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، تو پیغمبر اسلام رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لسٹ میں نیوٹن سائنٹسٹ ہیں، جیزس کرسٹ اور بدھا اسپریچول لیڈر ہیں،
جبکہ دوسرے لوگ بھی کسی ایک شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ایسی شخصیت ہیں جس کو اس کتاب میں سیکولر، سوشل اور اسپریچول لیڈر مانا گیا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے بالکل سچ کہا، تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کامل اور مکمل ہے۔ دین اسلام قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ذمہ داری خود پر لیتا ہے۔ نمبر 2، دین اسلام پرانے تمام مذاہب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ نمبر 3، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے خود سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 4، 1400 سال گزر جانے کے باوجود پوری دنیا کا کوئی بھی شخص ایسی کتاب نہیں لکھ سکا جس پر عالم انسانیت عمل کرے اور فلاح پا جائے، جبکہ یہ چیلنج قرآن میں خود بھی موجود ہے کہ سب جن اور انسان مل کر بھی قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، دم ہے تو بنا کر لے آؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ پرانی تمام کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں سوائے قرآن کریم کے۔ اس بات کا اعتراف بہت سارے عیسائی، یہودی، بدھ مت اور ہندو مت کے اسکالرز بھی کر چکے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن پاک دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی اور یاد کی جانے والی کتاب بھی ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق پیغمبر اسلام کے وفات پانے تک 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان لوگ قرآن پاک کو اچھی طرح یاد کر چکے تھے۔ یہی بات قرآن پاک کے کبھی نہ تبدیل ہونے اور ہمیشہ محفوظ رہنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کو ویل پریزروڈ بک امنگ آل ریلیجنز کہا جاتا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا، میں سقراط کو مانتا ہوں۔ سقراط ایک عظیم شخص تھا، اس نے زہر کا پیالہ پیا اور رہتی دنیا کے لیے امر ہو گیا۔ وہ شخص بڑے فخر سے یہ سب بتا رہا تھا کہ میرے لیے سقراط بہت اہم ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا، چلو ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو سقراط کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو سقراط سے لاکھوں کروڑوں درجے بلند شخص کے بارے میں بتاؤں گا۔ فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ آپ کو کس کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ شخص میری بات سننے کے لیے خوش بھی ہوا مگر تھوڑا حیران بھی تھا۔ میں نے کہا، سقراط کی ایک بیوی تھی جو ہمیشہ سقراط سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ اس نے کئی بار سقراط کے سر پر چیزوں کو مارا تھا اور پھینکا تھا۔ تصدیق کے لیے آپ ویکیپیڈیا پر موجود ان امیجز کو دیکھ سکتے ہو۔ سقراط کو اگلی مین کہا جاتا تھا، مطلب گندا آدمی جو صفائی پسند بالکل بھی نہیں تھا۔ سقراط کو پتا تھا کہ اس میں کچھ خوبیوں کی شدید کمی تھی، پھر بھی اس نے کبھی خود کو بدلنے کی کوشش نہ کی۔ کوئی بھی ایسا سورس موجود نہیں جو سقراط کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سقراط یونانیوں میں پائی جانے والی فرضی کہانیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید سقراط نامی شخص اس دنیا میں کبھی پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ ابھی کے ابھی اگر میں کسی آدمی سے پوچھوں کہ آپ سقراط کے بارے میں کیا جانتے ہو سکتا ہے شاید وہ یہ جواب دے، سقراط ایک یونانی فلسفر تھا، وہ اپنے اصولوں کی خاطر زہر کا پیالہ پی گیا۔ اس بات سے قطعاً یہ واضح نہیں کہ سقراط کی باتیں قابل عمل اور قابل نجات ہیں۔ اب میں آپ کو اس زمین اور کائنات کے سب سے عظیم شخص کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ یہ عورتیں اس دن خود کو خوش نصیب مانتیں جس دن انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا موقع مل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی عورت سے شادی کی، بیوہ سے، کنواری سے، امیر عورت سے، غریب عورت سے، اپنے خاندان سے، خاندان کے باہر سے، بڑی عمر کی عورت سے، چھوٹی عمر کی عورت سے۔ ہم سب لوگ گھروں میں رہتے ہیں، خاندانی نظام کے بارے میں کون سب سے بہتر بتا سکتا ہے؟ یہ میرا سوال آپ خود سے پوچھ لیجئے۔ دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان دا ہسٹری بک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر پیدا ہونے والے سب سے عظیم، قیمتی، پر اثر اور نتیجہ خیز شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اس دنیا کو سب سے زیادہ فیض ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ کا اور نمبر 1 شخص مانا جاتا ہے۔
2070 تک اسلام اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے والا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی چیز سلیکٹ کرتا ہے، وہ اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے، سب کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے چوز کر کے پہننا چاہتا ہے، بڑے لوگوں سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، سب سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہتا ہے، سب سے اچھے ٹیچر سے پڑھنا چاہتا ہے، بڑے اور کامیاب شخص کے ساتھ سیلفی بنوانا چاہتا ہے۔ جب تک آپ سب سے بڑے رب اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور جب تک سب سے عظیم شخص کی اطاعت نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ موت سے پہلے اور موت کے بعد کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ ہمارے دماغ کو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دی بیسٹ اور دی پرفیکٹ ویلیو یا چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جس چیز کو سائنٹیفک ٹرم میں آئیڈیل کہا جاتا ہے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے نزدیک سقراط کی بھی بہت اہمیت ہے، وہ واقعی ایک کمال شخص تھا، اور میں اس بات کو بھی قبول کرتا ہوں کہ تمام انبیاء اولیاء اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا دوست، جس طرح ہم سب انسان چاہے مرد ہو یا عورت برابر ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی امام، کوئی باپ تو کوئی بیٹا، کوئی ناکام اور گنہگار۔ انسانیت کے حوالے سے سب برابر ہیں مگر پھر بھی الگ الگ مقام رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سب انبیاء برابر ہیں، ہم ان میں کوئی فرق نہیں رکھتے، مگر پیغمبر اسلام کی ذات مبارک بلند و بالا ہے، اطاعت کے سب سے زیادہ قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کی بنیاد رکھی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ہمارے دماغ کی اور شعور کی فطرت ہے کہ ہم سب سے عظیم شخص کی اطاعت کریں۔